أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ پیارے دوستو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلوانی میں بڑا نام تھا۔ پورے بغداد میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے سامنے زید تھا۔ کیا مجال کہ کوئی ان کے سامنے نظر ملا سکے؟ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہی کی نظر میں ان کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں اراکین و سلطنت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہی مال کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جو کہ بوسیدہ لباس میں ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی جگمگائے قدموں سے دربار میں پیش ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینے آ جاتے ہیں؟ پورے شہر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید بغدادی سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا، جنید بغدادی کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑے بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر بنتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود یہ بزدل ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے تنکی اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ مقابلہ ہونا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ بہت پراسرار تھا اور ان پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کسی طرح تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے دور کے مانے ہوئے پہلوان آج ایک کمزور و ناتواں شخص کے مقابلے کے لیے اتر رہے تھے۔ بادشاہ وقت اپنے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید بغدادی بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گئے تھے۔ ہر شخص کی نگاہیں اس اجنبی شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھاڑے میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے حامی لمحہ بہ لمحہ نعرے لگا کر حوصلے بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں
لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہو چکا تھا، دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی داؤ مارتے، اجنبی نے جنید بغدادی کے کان میں آہستگی سے کہا کہ اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے سوال نہیں کرنے دیتے، سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی لاج رکھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر رکھواؤں گا، تمہاری ملک کی شہرت اور آزاد کی یہ قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی، تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئے، ان کا دل قائل اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سید زادے کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا گیا اور اپنی عالمگیر شہرت و عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی، فوراً فیصلہ کر لیا اور کہا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے لیے تیار ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ دے چکے تھے کہ ان کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی، اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے ظاہراً مظاہراً شروع کر دیا گیا، کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے، جوش و خروش بڑھتا گیا، دونوں باہم گتم گتھا ہو گئے کہ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا، پورے مجمع پر سبزہ طاری ہو گیا تھا، حیرت کا ترسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو باہوں میں اٹھا لیا، میدان کا فاتح لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و کرام کی بارشیں ہونے لگی، خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بے پناہ قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہگاہ کی طرف چل دیا، آخر لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر لیٹے تو سید زادے کے الفاظ ان کے کانوں میں بار بار گونجنے لگے، آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے میری لاج رکھی تو کل میں میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہوگا، کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے، نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے حاصمت روشنی بکھرنے لگی، ایک نورانی ہستی جلوہ گر ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلت کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ کہ تمہارے لیے فتح و کامرانی کے لیے دستار لے کر آیا ہوں کہ آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ اس کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو سینے سے لگا لیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت معاد میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں کے سامنے آ چکی تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں پر رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک چکے تھے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ واقعہ پسند آنے کے صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔